بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 7 پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 7 ہے: جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ جس میں کوئی نشان نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو۔ لالا سرخ رنگ کے ایک پھول کا نام، بے خار بغیر کانٹوں کے گل پھول۔ حوالہ شعر: نظم کا نام نعت، شاعر کا نام امیر مینائی۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا ایک انوکھا انداز اختیار کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں جہاں خوبیاں ہیں، وہاں ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نقص اور عیب بھی رکھا ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک فرق قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے لفظ سبحان کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف وہ ذات ہے جو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ باقی مخلوقات میں کچھ نہ کچھ کمیاں اور عیوب لازمی رکھے گئے ہیں تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق واضح رہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس انداز سے، اس لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں رکھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ خوبی ہی نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ شاعر آپ کو بے داغ لالا اور بے خار گل قرار دیتے ہیں۔ گل لالا جو کہ اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں نہایت اہمیت کا حامل ہے اور دنیا میں لاسانی ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہوتی ہے کہ ایک داغ اس پر نقش ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پھولوں میں نہایت اہمیت کے حامل گلاب کے پھول کو دیکھا جائے، جو اپنے دلکشی اور خوبصورت خوشبو کی وجہ سے بہت مقبول ہے، لیکن اس کی ٹہنی پر بھی کانٹے موجود ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہاتھوں کو زخمی کر دیتے ہیں، مگر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا پھول قرار دیتے ہیں جس پر کوئی داغ نہیں، اور ایک ایسا پھول جس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی مگر اس کے ساتھ کوئی کانٹا موجود نہیں ہے۔ گویا کہ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجسمہ خیر و برکت اور مجسمہ خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے اور ہر قسم کا نقص اور عیب اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا ہے۔ اسی طرح کے جذبات کی ترجمانی صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت نے اپنے اشعار میں کی۔ عربی شعر کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر وہ تو ہے کے الفاظ کو دہراتے ہیں، یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام صفات جو ایک انسان کے کردار کو چار چاند لگانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ صرف ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت حسین اور خوبصورت پیدا کیا، اور آپ کے عمدہ اخلاق اور عمدہ کردار کی گواہی قرآن مجید میں کچھ یوں دی: اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی نقائص سے پاک پیدا کیا گیا۔ آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ اور گفتار بھی اعلیٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب اور بے نقص پیدا کیا اور انتہائی خوبصورت اور حسین بنایا۔ شاعر ان جذبات کی ترجمانی اپنے انداز میں یوں کرتے ہیں: تیری شان کو جو انسان پہچان پایا ہے، تیری شان کو جو انسان پہچان پایا ہے، اسی نے ثابت اپنا ایمان پایا ہے۔